بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام انسائڈ دا نیوز اور میں ہوں ڈاکٹر ثنا غوری. انتخابات ہوں گے یا نہ ہوں گے اس پہ کھلی واضح طور پہ الیکشن کمیشن کہہ چکا ہے کہ اگر کسی نے کہا بھی اس حوالے سے تب بھی اس کے خلاف کارروائی ہوگی اور پیمرا سے کہا جائے گا کہ جناب اس کے خلاف کارروائی ہو، کیونکہ ایک مستحکم سی بات ہے اور یقین ہے بہت کہ انتخابات اپنے وقت پہ ہوں گے. بالکل ہم بھی سمجھتے تھے کہ انتخابات اپنے وقت پہ ہوں گے، لیکن حالات جس ڈگر پہ جا رہے ہیں ابھی بھی یہ کوشچن ریز ہو رہا ہے کہ آیا 8 فروری ہی ہے یا کچھ اور ہے. ویسے تو آصف علی زرداری صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ 8 کو ہو یا 18 کو ہو کیا فرق پڑتا ہے. آصف علی زرداری صاحب کا کوئی بھی بیان ایسے ہی نہیں ہوتا، وہ بڑی سوچ سمجھ کے اور آگے کی پلاننگ دیکھ کے کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب ہونے کیا والا ہے. آگے جو ہمیں آج جو سچویشن بڑی ٹوسٹ سی نظر آئی وہ یہ کہ آر اوز اور ڈی آر اوز کی جو ٹریننگ تھی اس کو روک دیا گیا ہے. لاہور میں ایک اپلیکیشن دائر کی گئی تھی، درخواست دائر کی گئی تھی پی ٹی آئی کی طرف سے، جس کے نتیجے میں جس انتظامیہ کے زیر سایہ یہ سارے تیاریاں ہو رہی تھیں اس کو چیلنج کیا گیا اور اس وجہ سے آر اوز اور ڈی آر اوز کی جو ٹریننگ تھی اس کو روک دیا گیا. اب آر اوز اور ڈی آر اوز کی اگر ٹریننگ روک دی جاتی ہے اور کل تک اگر فیصلہ نہیں آتا تو معاملہ اس کا مطلب پوری طور پہ کھٹائی میں پڑ چکا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ 8 فروری کو الیکشنز ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ مین رول ہے انتخابات میں کہ آگے ہونے کیا جا رہا ہے. دوسری جو گفتگو آج پروگرام میں کریں گے اسپیشلی وہ یہ کہ جناب نواز شریف صاحب کی جو سیاست ہے اس میں آگے بیانیہ ان کا کیا جا رہا ہے. جو ابھی تک کے حالات نظر آ رہے ہیں، مسلم لیگ نون ہی اس وقت ایک بڑی پارٹی کے طور پہ سامنے آئی ہے. ایسا نہیں کہ بڑی پارٹی مسلم لیگ نون ہے، اور بھی بہت سی پارٹیز ہیں کہ جن کے پاس اکثریت ہے، ووٹ بینک ہے، اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ ملک کے، لیکن اس کے باوجود قبولیت اور مقبولیت والا نعرہ یہاں پہ بھی آتا ہے. قبولیت ہے اور مقبولیت والا بیانیہ نہیں نظر آ رہا. نواز شریف صاحب ابھی خود بھی کنفیوز ہیں کہ ان کا آخر کار بیانیہ ہے کیا. کبھی وہ اپنے بارے میں یہ بات کرتے ہیں جناب میں احتساب کی طرف جاؤں گا، کبھی کہتے ہیں مجھے اکانومی کو بہتر کرنا ہے، کبھی کہتے ہیں جناب پورے سسٹم کو ٹس سے مس کر دیا گیا ہے، کبھی وہ ذاتی باتوں کو جس پہ وہ بہت صاف، آپ ابھی پریس کانفرنس ان کی آپ نے سنی ہوگی بہت سے لوگوں نے کہ وہ بڑے اسے کہتے ہیں جناب میری پرسنل لائف کو بڑے ڈسکس کرتے ہیں اور کہتے ہیں میری پرسنل لائف کو ڈیمیج کیا گیا ہے. یہ پاکستانی سیاست کا بڑا سیاہ چہرہ ہے کہ کسی کی بھی پرسنل لائف کو ڈیمیج کیا جائے، ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں. لیکن سیاست میں، پاکستان کی سیاست میں اب بھی جو سابق چیئرمین پی ٹی آئی ہیں ان کے ساتھ بھی یہ ہو رہا ہے اور پہلے بھی یہ سب چیزیں ہوتی رہی ہیں. بہرحال نواز شریف صاحب کے پاس اس وقت کوئی ایسا بیانیہ نہیں ہے کہ جس کو وہ عوام کے سامنے لے کے جائیں اور ووٹ مانگیں اور کہیں گے جناب یہ ہماری چیز ہے، یہ ہماری اسٹریٹجی ہے اور اس اسٹریٹجی کے تھرو ہم آگے یہ کام کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ ہمیں ووٹ دیں. کیونکہ 16 ماہ کی گورنمنٹ میں ان کے پلے کچھ ہے نہیں ایسا کہ جو وہ آگے لے کے آ سکیں اور یہ بتا سکیں کہ جناب ہم نے یہ پرفارمنس دی ہے. پرفارمنس وہ کون سی بتا رہے ہیں؟ پرفارمنس وہ 3 سال 7 مہینے والی بتا رہے ہیں جناب، جو سابق چیئرمین پی ٹی آئی جو کر کے گئے ہیں اور قصوروار وہ ان کو ٹھہراتے ہیں. یہ بھی سوچنا چاہیے تمام لوگوں کو، بڑے کھلے دماغ سے سوچنا چاہیے کہ اگر کوئی وزیر اعظم پاکستان میں رہ کے کوئی فیصلہ کرتا ہے تو ایم ہی نہیں کر رہا ہوتا، اس کے پیچھے جو طاقتیں ہوتی ہیں، چاہے ہم یہ کہیں کہ پی ٹی آئی کیوں آئی تھی، مشہور کیوں ہوئی تھی، اس کے پیچھے کیا چیزیں تھی، تو وہ راتوں رات نہیں ہوا تھا. 2011 سے ایک جو ہے وہ پلاننگ ہوئی تھی جو کہ بعد میں 2018 میں وہ سامنے آئی. اس کے بعد ہوتے ہوتے 3 سال 7 مہینے میں اس پلاننگ کو ختم کر دیا گیا اور وہی لوگ جن کو 2018 میں جن کو لپیٹ کے سائٹ میں کر دیا گیا تھا، اب انہی کے کیس جو ہے بالکل مکمل طور پہ ان کو صاف کر دیا گیا ہے. چاہے وہ عزیزیہ ریفرنس کیس ہو یا دوسرے جتنے بھی کیسز ہو، اس میں بریت ان کو مل گئی ہے. یہ وہی 2018 والے کیسز تھے جس پہ میں معذرت کرتی ہوں لائیو پروگرام میں، لیکن معذرت کرنا ضروری ہے. معذرت میں اپنے کورٹ کے فیصلے کو چیلنج نہیں کرتی ہوں، نہ ہی مجھے اپنی عدلیہ پہ کوئی سوال میں اٹھا سکتی ہوں، لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ کو بھی یاد ہوگا، ہمیں بھی یاد ہوگا، پاکستان کے بچے کو یاد ہوگا کہ ہوا کیا تھا 2018 میں. یہ کہا گیا تھا کہ جناب پاناما والا فیصلہ جو تھا وہ فیصلہ تھا جو تاریخ میں یاد رکھا جائے گا. نہ جانے وہ تاریخ کتنی پرانی تھی، ابھی تو اتنا عرصہ بھی نہیں گزرا اور وہ پاناما والا جو کیس تھا وہ اس طرح سے دھل کے واشنگ مشین میں صاف ہو کے سامنے آ گئے، چاہے وہ پاناما ہو چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو، کہ اب جو ہے وہ آپ کے سامنے تمام لوگ کلیئر ہو گئے. آگے چلتے ہیں جناب. ایک اور چیز جو ڈسکس کریں گے اسپیشلی ضروری ہے، سندھ کی سیاست کو ڈسکس کریں گے. سندھ میں ہونا کیا جا رہا ہے؟ ایم کیو ایم بڑی پرجوش ہو کے مارکیٹ میں آ چکی ہے جناب، گراؤنڈ پہ آپ کو نظر آ رہی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم وہ والی سیاست نہیں کر رہے ہیں جو ہم پہلے سیاست کر رہے تھے. اور خاص ٹارگٹ ایم کیو ایم کا اس وقت پیپلز پارٹی ہے. اس کے علاوہ وہ کسی اور کو ٹارگٹ نہیں بنا رہے ہیں. پیپلز پارٹی کو اسپیشلی وہ ٹارگٹ بناتے ہیں اور کہتے ہیں ہم وہ پہلے والی ایم کیو
ایم نہیں ہیں جس میں یہ کہا جائے کہ اگر کوئی شمولیت اختیار کر لیتا تھا تو اس کو باہر نکلنا مشکل ہوتا تھا، یا ہم سے کسی کو جان کا خطرہ نہیں ہے. ہم ڈیولپمنٹ کے کام کرنے آئے ہیں اور وہ چیلنج کرتے ہیں کہ پہلے بھی کراچی میں جتنے ڈیولپمنٹ کے کام ہوئے ہیں وہ ہم ہی نہیں کیے. تمام موضوعات پہ بات کریں گے. میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں سب سے پہلے فاروق ڈاڈی صاحب. سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں، آپ تجزیہ کار ہیں. ان کے ساتھ موجود ہیں محسن کاظمی صاحب، آپ تجزیہ کار ہیں. سر پروگرام میں آپ کو بھی ویلکم کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ رانا گلزار تاج صاحب پیپلز پارٹی سے میرے ساتھ موجود ہیں. سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کریں گے. سب سے پہلے آپ کی طرف آئیں گے فاروق ڈاڈی صاحب. ابھی جو معاملہ سامنے آیا ہے آر اوز اور ڈی آر اوز کی ٹریننگ کو روک دیا گیا، اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ باقی پی ٹی آئی یہ سمجھتی تھی کہ وہ ابھی انتخابات کرنے کے موڈ میں نہیں ہے، تو شہباز شریف صاحب کا بیان، ان کے لفظوں کو ان کے ساتھ ہی میں پڑھ کے زیادہ سنا دوں تو زیادہ بہتر ہے، لفظ یہاں سے مانا ہو جائے. وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی عام انتخابات ملتوی کرانے کی سازش کر رہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جماعت جو ہے پی ٹی آئی جو ہے وہ تیار نہیں ہے، جو کہ ہمیں نظر بھی آ رہا ہے کہ جناب ان کے ساتھ کوئی ایشوز ہیں، جو پارٹی پہ ایک برا وقت ہے، اس وجہ سے وہ چاہتی ہے کہ انتخابات ملتوی ہو جائیں؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، جہاں تک الیکشن کا تعلق ہے اور الیکشن کمیشن کا تعلق ہے تو اس پہ بہت سارے سوالیہ نشانات کئی دنوں سے ہیں، اور عدم اعتماد لوگوں کا جو ہے الیکشن کمیشن کے اوپر رہا ہے. اور ہم نے گزشتہ الیکشنوں میں ان کی کارکردگی بھی دیکھی ہے اور ان کی جانبداری بھی سامنے آ گئی. تو اور دوسری بات یہ کہ جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے، اس وقت پی ٹی آئی وہ جماعت پاکستان میں جس کو پورے پاکستان کے چاروں صوبوں میں سب سے زیادہ اکثریت حاصل ہے. تو ایسی جماعت کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ وہ الیکشن ملتوی ہو. ان کا تو نعرہ ہی ہے کہ سب سے پہلے الیکشن کرائے جائیں. ہاں، ان کے تحفظات یہ ہو سکتے ہیں کہ یہ جو ٹیم ہے یہ ہمارے مخالف ہے یا ہمارے ہو سکتا ہے. اگر یہ جواب تو یقیناً کوئی پی ٹی آئی کا نمائندہ ہوتا تو وہی اس کو اچھی طرح آپ جنرلی کیا سمجھتے ہیں کہ جو ابھی ہو رہا ہے تو آپ کو لگتا ہے؟ ایز این اینالسٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں خود بھی اپنے کئی پروگراموں میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ اس جو الیکشن کمشنر ہے اس پہ بالکل ہی مجھے اپنی ذاتی رائے دے رہا ہوں کہ مجھے بالکل اعتماد نہیں ہے، کیونکہ ان کا جو رویہ ہے وہ ناقابل قبول ہے. اور گزشتہ الیکشن میں ہم نے ان کا رول دیکھا جو کہ یقیناً ایک کھلا جانبدارانہ تھا، یہاں تک کہ سپریم کورٹ کے جو آرڈر تھے اس پہ بھی کہہ دیا کہ ہم نہیں کرا سکتے. تو یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے. جب آپ حکومت کے فیصلوں کی حکومت عدولی کرتے ہو، آپ ان کے فیصلے نہیں مانتے ہو، پتہ نہیں کہاں سے فیصلے آتے ہیں، کن کے فیصلوں پہ آپ چل رہے ہو. تو یہ اس طرح حکومتیں نہ چلتی نہ الیکشن ہوتے ہیں. الیکشن میں آپ کو سب کو ایکولی چانس دینا ہوگا. ایک شخص آتا ہے جس کے اوپر اتنے کرپشن کے کیسز ہوتے ہیں، وہ ڈرائی کلیننگ میں پتہ نہیں کون سا پاؤڈر ڈالا اور وہ ہر جگہ سے دھل کے نکل گئے. اور دوسری طرف جو سب سے بڑی پارٹی ہے اس کی تمام لیڈرشپ جیلوں میں بند ہے. تو اس طرح الیکشن نہیں ہوتا. آپ کو اگر الیکشن کروانے تو سب کو پورے برابر کے موقع دیں، اور عوام جس کو چاہے اس کے تحت آپ فیصلہ کریں. یہ نہ کریں کہ ایک کی لیڈرشپ آپ نے پوری اندر کر دی ہے اور باقی کو آپ نے کھلی فیلڈ دی ہوئی ہے. تو دس از ناٹ جسٹیفائڈ. اور ہمیں ضرورت ہے کہ اس ملک کے پورے سسٹم کو، چاہیے الیکشن کا سسٹم ہو چاہے ہماری مینجمنٹ کا سسٹم ہو، وی نیڈ ٹو ریویمپ دا انٹائر سسٹم آف پاکستان. تو یہ اب ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں اسٹیٹ ود ان دا اسٹیٹ چل رہا ہے. تو دیٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل، کیونکہ ہم کب تک یہ پاکستان جو تنزلی کی طرف جا رہا ہے اس کی بنیادی وجہ ہے کہ کنسسٹنٹ کوئی پالیسی نہیں ہے. تو آپ کے یہاں جب ایک کنسسٹنسی نہیں ہوگی تو نہ یہاں پہ سرمایہ کاری ہوگی، نہ لوگوں کا کوئی اعتماد ہوگا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک غیر جانبدارانہ فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروائیں. اور میں کہتا ہوں کہ بیرونی مبصروں کی موجودگی میں کروائیں اس الیکشن کو، اور تاکہ آپ کا سیاسی نظام میں مستحکم ہو. تو پھر آپ کے یہاں معاشی استحکام آئے گا. ہمارے پاس اتنے وسائل ہونے کے باوجود بھی ہم آج جس حالت میں معاشی طور پہ، یہ ایک بہت ہی افسوسناک بات ہے. سب کو ہمارے دیکھیں ڈیمز پہ رات دن کام ہو رہا تھا، 10 میگا ڈیم تھے، سارے کام رکے ہوئے ہیں. 2023 میں پہلا ڈیم
ڈیم کمپلیٹ ہونا تھا اور 2029 تک تمام ڈیم چلیں اس کمپلیٹ ہو میں جانے بات کرتے ہیں. 25 کروڑ عوام کا ملک ہے ہمارا, اور اس کے بعد جو ہے آپ اس کے باوجود بھی ہماری اکانومی بھی بڑی تگڑی ہے, پھر بھی ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے. ہم بار بار جو ہے وہ پہلے تو وزیر اعظم جاتے تھے یہاں سے مال لینے کے لیے. اب معذرت کے ساتھ بہت عرصے سے یہ پریکٹس ہماری چل رہی ہے کہ ہمیں کسی کو اپنے حاضر سروس آفیسر کو بھیجنا پڑتا ہے کہ جناب قسط ہماری واپس آ جائے. یہ بڑا المیہ ہے, اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے. ریویمپ کرنے والی بات بڑی اچھی کی ہے آپ نے فاروق لاڈھی صاحب. آگے چلتے ہیں محسن کاظمی صاحب. ہمارے پاس عموماً جو ہے ممالک ان کے پاس نہ الیکشن کمیشن ہوتا ہے نہ نگراں حکومت کا سیٹ اپ ہوتا ہے. وہی گورنمنٹ ہوتی ہے, اسی پہ بھروسہ ہوتا ہے, وہی چلتے چلتے جناب اپنے ٹائم پورا ہوتا ہے. امریکہ کو بھی دیکھ لیں, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے انتخابات ٹس سے مس ہوئے ہوں. ان کے انتخابات کی ڈیٹ فکس ہے, اسی پہ ہوتے ہیں, اسی پہ اس انتظام چل رہا ہوتا ہے. ہمیں اس کے باوجود بھی کہ نگراں سیٹ اپ بھی ہے, الیکشن کمیشن بھی موجود ہے, پھر بھی نہ ہمیں انتخابات پہ بھروسہ آ رہا ہے کہ انتخابات وقت پہ ہوں گے, نہ اس پہ بھروسہ آ رہا ہے کہ فیئر ہوں گے. کیا کامنٹ کریں گے اس پہ؟ اچھا, جہاں تک نگراں سیٹ اپ کی آپ بات کر رہی ہیں, نگراں سیٹ اپ ایسے ہی ہے کہ جو گزشتہ 16 مہینے میں حکومت کر کے گئی ہے, یہ ان کا شاخسانہ ہے, یہ انہی سے کنیکٹڈ ہیں. کیونکہ میں بہت بڑی دلیل دے رہا ہوں کہ پاکستان میں پہلے بھی نگراں حکومتیں بنتی رہیں, آج تک کسی حکومت نے نگراں حکومت کو یہ اختیارات نہیں دیے جو ان کو دیے گئے. اس کا مقصد یہ ان کو پتا تھا یہ ہمارے لیے کام کریں گے. اختیارات کیوں دیے آپ نے؟ جب واقعی نگراں کے لیے آئے تھے. نگراں کا مقصد یہ ہوتا ہے ڈے ٹو ڈے کا اپنا بزنس کرنی ہے, ملک کو اس طرح چلانا ہے. کوئی پالیسی آپ اناؤنس نہیں کر سکتے, کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں کر سکتے, ہاں کوئی اسکیم نہیں دے سکتے, لیکن آپ سب کر رہے ہیں. سب کر رہے ہیں, اپوائنٹمنٹ بھی کر رہے ہیں, آپ انٹرنیشنل ڈیل بھی کر رہے ہیں, ہے نا. تو یہ تبدیلی اس بات کی غمازی ہے کہ یہ پلان بہت پہلے بن چکا ہے اور اس پلان کا یہ حصہ ہے. اور اب تو آوازیں آ رہی ہیں, حالانکہ سپریم کورٹ نے ہم پر تو پابندی لگا دی ہے کہ آپ دوبارہ یہ لفظ بھی نہیں استعمال کریں گے کہ 8 فروری کی بات کریں. میں بھی کہتا ہوں 8 فروری کو ہوں گے, میں بھی آج کہہ رہا ہوں 8 فروری کو ہوں گے, الیکشن کمشنر صاحب بھی کہہ رہے ہیں 8 فروری کو ہوں گے. لیکن ان کا ماضی کا جو کردار ہے وہ مشکوک کرتا ہے انسان کو کہ پہلے کتنی ڈیٹیں آئیں الیکشن کی. یہ ڈیٹ دی, سپریم کورٹ نے ڈیٹ دی, پریسیڈنٹ نے ڈیٹ دی, الیکشن کمیشن نے ڈیٹ دی, تینوں ڈیٹوں پر الیکشن نہیں ہوئے. اچھا چلیں, اس دفعہ تو ایک خاص جماعت کو پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے. اس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب پی ٹی آئی نہیں چاہتی کہ الیکشنز ہوں. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی نہیں چاہتی الیکشن ہو کیونکہ وہ تیار نہیں ہے, یا یہ بات ٹھیک ہے کہ بھروسہ نہیں ہے جس طرح آپ کہہ رہے تھے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, بڑی احمقانہ سوچ ہے اور ظاہر ہے کہ ہر مخالف سیاستداں فائدہ اٹھاتا ہے اس بات سے. انہی نے کورٹ میں جو کیس ڈالا ہے وہ صرف یہ ڈالا ہے کہ آرو جو ہے عدلیہ سے لیے جائیں. انہی نے یہ کب کہا الیکشن پوسٹپون کیجئے, الیکشن آگے لے جائیے؟ انہی نے نہیں کہا. اسٹے آرڈر کورٹ نے دیا ہے, انہی نے اسٹے آرڈر کا نہیں کہا تھا. اور میں آپ کو ابھی یہاں بیٹھ کے بتا رہا ہوں, یہ خبر سمجھ لیجئے, تجزیہ نہیں ہے, کل یا پرسوں یہ واپس ہو جائے گا. یہ آرڈر لے لے گی پی ٹی آئی, واپس لے لے گی. یعنی کہ اپنا جو اس نے پٹیشن ڈالی ہے یہ واپس لے لے گی. پی ٹی آئی کے اندر 99.9% لوگ جو ہیں انتظار کر رہے ہیں کہ 8 فروری کو الیکشن ہو. اس کے لیے انہی نے پورا ہاتھی گزار دیا, اب پوچھ رہ گئی ہے. وہ کیوں یہ بیوقوفی کریں گے کہ صاحب آپ الیکشن پوسٹ پون کریں؟ یہ تو آوازیں اس لیے اٹھ رہی ہیں کہ کینڈیڈیٹ ہے ان کے پاس, کینڈیڈیٹ ہے ان کے پاس. آپ کو کیسے خوف ہے کہ کینڈیڈیٹ نہیں ہے؟ آپ ابھی تبصرہ کر رہی تھی, مجھے تھوڑا سا اختلاف بھی تھا. آپ نے کہا مسلم لیگ سب سے بڑی پارٹی ہے. آپ کی موجودہ پارلیمنٹ 2023 کی جو سر آپ بات کر لیں پھر میں بتاتی ہوں کیوں. 2024 کی جو پارلیمنٹ ہے اس کا ریکارڈ اٹھائیے, اس میں تو پی ٹی آئی سب سے بڑی پارٹی ہے, سیکنڈ نمبر مسلم لیگ ہے. سر میں نے مقبولیت اور قبولیت والی بات بھی کی. میں مقبولیت اور قبولیت پہ بھی آ جاؤں گا. تو اس کی مقبولیت میں کمی ہوئی ہے, ذاتی ہوئی ہے, یہ بتا دیجیے. میں ان کا ترجمان نہیں ہوں, صاحب بات ہے, میں کسی پارٹی کا ترجمان نہیں ہوں. لیکن جو ایک چیز حقائق ہے نا, اس کو ہم پیش کرنا چاہتے ہیں. حقائق یہ ہے کہ سب سے زیادہ سیٹیں ان کے پاس تھیں, ان کا تو آپ خالی ووٹ بینک ریکارڈ اٹھا دیں. اب جو ابھی تو میں اس موضوع کو چھیڑنے ہی نہیں چاہ رہا ہوں. جب یہ الیکشن کمیشن وہ ڈیٹ دے دے گا شیڈول کی, پھر ہمارا یہ موضوع شروع ہوگا کہ کون سی پارٹی جیتے گی, کون سی 2 نمبر ہوگی, کون سی 3 نمبر ہوگی. یہ موضوع ہمیں ابھی نہیں چھیڑنا ہے, اس لیے میں نے اس کو پڑھی. لیکن میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ مجھے یقین ہے کہ پی ٹی آئی اپنا یہ پٹیشن کا واپس لے لے گی.
कहीं ऐसा बहाना न बने। चलें जनाब, मोहसिन काज़मी साहब की अक्सर प्रेडिक्शन जो है वो बहुत अच्छी साबित होती हैं। राना गुलजार ताज साहब भी हमारे साथ मौजूद है, लेकिन उनसे बड़ी तफसील से बात करनी है। मुझे पहले ये बताइए कि कितना वक्त है मेरे पास ताकि मैं राना गुलजार ताज साहब के पास जाऊं, वरना हम ब्रेक पे जाते हैं। चलें जनाब, आगे चलते हैं। राना गुलजार ताज साहब, आपकी तरफ आते हैं। आपकी पार्टी हमेशा से ही, बल्कि बहुत पहले से ही कहती रही कि जी इलेक्शन टाइम पे होने चाहिए, लेकिन उसके बावजूद तो जाते जाते इलेक्शन के बिल में तरमीम का जो डस्ट लगाना था उसके पीडीएम में आप लोग भी शामिल थे। चाहे आप जितना भी कह लें कि जनाब हम तो चाहते थे कि वक्त पे इलेक्शन हो, लेकिन आप भी उसी पार्ट का हिस्सा रहे हैं कि जिसकी वजह से इलेक्शन डिले हुए, क्या हल्का बंदियों की बात हो या कोई और चीज़ें हों। बहरहाल आगे चलते हैं। ये जो अभी सिलसिला है, आपको लगता है कि पीटीआई के खदशात ठीक हैं, या फिर आप ये समझते हैं कि नहीं, ये एक पार्टी तैयार नहीं है जिसकी वजह से उन्होंने ये काम किया है, कि जनाब जिसकी वजह से आरओज और डीआरओज को काम करने से रोक दिया गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपका, आपके चैनल का। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो हमेशा अपना एक मौक़िफ़ रखा है कि इलेक्शन जो है वो मुकर्रर वक्त पे होनी चाहिए और इलेक्शन से किसी को भी राय फरारी इख्तियार नहीं करनी। और हमारा ये मौक़िफ़ है कि किसी भी पार्टी पे कदगन नहीं लगाना चाहिए। फ्री एंड फेयर, ट्रांसपेरेंसी के साथ इलेक्शन होने चाहिए, जमहूरी तरीके से होनी चाहिए। और हमारा यकीन है कि चीफ जस्टिस साहब ने जो फैसला किया है 8 फरवरी को ही इलेक्शन होंगे, ये हमारा एतमाद है चीफ साहब पे। बाकी वक्त को कैद नहीं किया जा सकता, जैसे जैसे गुजरेगा बहुत सी चीज़ें सामने आएंगी। और पीटीआई के दोस्त भी जाहिर है मुश्किल में हैं, लेकिन उनको भी इलेक्शन में जाना चाहिए। और मुश्किलात आती रहती हैं, जाती रहती हैं, चली जाएंगी। नहीं सर, मेरा जो क्वेश्चन है ना असल वो ये है कि आप क्या समझते हैं कि कोई एक पार्टी है जिसने ये पटिशन डाली और उस पर पटिशन पे अमल हुआ और जिसकी वजह से रोक दिया गया काम पे, आप ये समझते हैं वो पार्टी तैयार नहीं है? या जिस तरह से आपकी पार्टी को भी खुद कुछ खदशात है पंजाब लेवल पे, फेडरल लेवल पे, कि इलेक्शन फेयर नहीं होंगे, तो क्या आप भी ये समझते हैं? क्योंकि पीटीआई भी ऑन एंड ऑफ यही बात कर रही है ना कि जनाब इलेक्शन फेयर नहीं होंगे, उनको भरोसा नहीं है। सिंध पे जो है आपकी राइवल जमातों को भरोसा नहीं है और आपको भरोसा है सिंध पे, और फेडरल में आप समझते हैं कि जी आपको भरोसा नहीं है, तो फिर पीटीआई को भरोसा नहीं है या पीटीआई तैयार नहीं है? देखें जी, ये तो अब अदालत में उन्होंने ये जो केस डाला है और इस पे फिलवक्त रोक दिया गया है, तो अब ये तो कल या परसों ही पता चल सकेगा कि उसकी जो चीज़ें हैं वो सामने आएंगी कि इसका मकसद क्या था और क्या नहीं था। अब जजेस हजरात हैं, उनके पास ये केस गया है तो वो उसको मुस्तरद करते हैं, वापस लेते हैं। पीटीआई के लोग क्या करते हैं, उस पर फैसला सुनाते हैं, तो ये तो देखिए उस वक्त ही अभी पता स्टे की तो मैं बात ही नहीं करी, अभी आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाह रही हूँ कि आपको किस हद तक इस पूरे अमल पे आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, नहीं है, या आप समझते हैं कि पीटीआई की जमात जो है वो एक जमात तैयार नहीं होगी, इस वजह से किया गया? आप समझते हैं सब कुछ नॉर्मल हो रहा था, बिला वजह का रोड़ा अटकाया गया? इलेक्शन मैं समझता हूँ कि फौरी तौर पर उसका शेड्यूल ऐलान होना चाहिए और बिल्कुल इलेक्शन जो है ट्रांसपेरेंसी और पीसफुल तरीके से होनी चाहिए, ईमानदारी के साथ होनी चाहिए, और तमाम अदालती और हमारे जो इदारे हैं वो उसमें ताउन करें और उस पर किसी भी इलेक्शन पे कदगन ना लगाएं। और आवाम है जिसको वोट देगी, बिल्कुल उसको हमें तस्लीम करना चाहिए और इदारों को मुस्तहकम करना है। और पाकिस्तान क्योंकि इसलिए कि बहुत ज़्यादा मुश्किलात के अंदर है, इलेक्शन ही पाकिस्तान की बेहतरी और तरक्की का हल है। तो पीटीआई ने कुछ सोचा होगा तो उन्होंने दिया है, लेकिन हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हालात जो भी हों इलेक्शन कंटेस्ट करेगी और मुकाबला करेगी इंशाल्लाह। और आपको ये पता है कि आपके इल्म में होगा कि सिंध में जो दूसरी आपकी राइवल जमातें हैं या आप कहने दूसरे जो स्टेक होल्डर्स हैं, उन्होंने सबने कहा है कि आपका इन्फ्लुएंस है ये मौजूदा सेटअप पे सिंध गवर्नमेंट का, जिसकी वजह से उनको ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि इलेक्शंस फेयर नहीं होंगे। इस पे क्या कमेंट करेंगे आप? देखिए जी, बात यह है कि निगरान सेटअप है, निगरान सेटअप से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो लोग सारे मुश्तरका सब लोग थे, सबकी मीटिंगें की गई थी, सबको आरा शामिल है। और जहाँ तक ताल्लुक़ हमारे दोस्त हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात तो आज से तो नहीं है, उनके हमेशा तहफ़्फ़ुज़ात रहते हैं क्योंकि उनको अपनी मकबूलियत नज़र आ रही है। वो आवाम में जा रहे हैं, आवाम उनको किस तरह पसंद कर रही है ये वो उनको ख़ुद को पता है, और वो इस वक्त घबरा रहे हैं और आवाम उनको बिल्कुल लाइक नहीं कर रही। वो चीज़ें जो हैं उनको खुद ज़ाती तौर पे भी मालूमात है, उनको खुद पता है, और वो इन चीज़ों को हीले बहाने से, अभी भी एक मच्छर कॉलोनी का वाक़या हुआ था, उस पर भी पीपल्स पार्टी में
डालने की कोशिश की थी, लेकिन देखिए इन चीज़ों से, ओछे हथकंडों से जो है ना नहीं होगा काम। आप आवाम में जाएं, आवाम आपको वोट दे, ये चीज़ें गलत है और ऐसी चीज़ों से, ओछे हथकंडों से सूरत हाल को तब्दील नहीं किया जा सकेगा। वो पीपल्स पार्टी को वोट दे, MQM को वोट दे, GDO को वोट दे, हमें कबूल होगा और हमें एतमाद है अवाम पे। इंशाल्लाह अवाम जिसको भी वोट दे, अवाम से राब्ता करें। मैं समझता हूँ बदमनी फैलाने की जरूरत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सिंध में आपके कदम महफूज हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनका अपना स्टेक ज़रूर है, लेकिन इस वक्त जो है काफ़ी लोग, चूंकि अलायंस बन चुका है तो आपके खिलाफ एक बड़ा अलायंस तैयार है इस वक्त। वो ये कहते हैं जनाब 2008 में जो सिंध की तबाही शुरू हुई है वो अभी तक हम तबाही देख रहे हैं, और जिसकी वजह से अब जो है सिंध की आवाम को भी खड़े हो जाना चाहिए पीपल्स पार्टी के खिलाफ और देखना चाहिए कि पहले बहुत अच्छे सब कुछ हो रहा था, जितने डेवलपमेंट के काम है वो 2008 से पहले हो चुके हैं और पीपल्स पार्टी ने 15 सालों में कुछ डिलीवर नहीं किया। देखिए जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ा इत्तेहाद हुआ है, अच्छी बात है। इत्तेहाद बनते बिगड़ते रहते हैं और इत्तेहाद इससे पहले भी बने हैं, हर दौर में इत्तेहाद बनता है, अभी भी इत्तेहाद बना है। सर आप PTI से इत्तेहाद कर लें। नहीं है, हम क्यों इत्तेहाद कर लें, हम अवामी लोग हैं और अवाम से वोट लेंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, मुझे बताएं कि अभी आप देखिए किसी जी, के भी लाडले नहीं हैं। देखिए जी, हम तीर के निशान पे इलेक्शन लड़ेंगे, हम अवाम के लाडले हैं, अवाम हमारी लाडली है और हम अवाम से ही रुजू करेंगे और अवाम के वोट की ताकत से ही मुकाबला करेंगे। हम जमहूरी लोग हैं, हमें इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सब लाडले लोग हैं, जो लोग ये इत्तेहाद बना रहे हैं ये लाडले हैं, तो लाडलों का मुकाबला और आपके जो देखिए जी, लाडलों का मुकाबला अवाम के वोट की ताकत से करेंगे और हम इस पे बेहतर तरीका ये है कि इलेक्शन पीसफुल तरीके से होने चाहिए, शहर में बदअमनी नहीं होनी चाहिए, लाशों की सियासत नहीं होनी चाहिए, गोली की सियासत नहीं होनी चाहिए, इसको दफन करना होगा। अवाम से रुजू करें, अवाम आपको वोट दे, इख्तदार जिसको भी मिले, GDA को मिले, पीपल्स पार्टी को मिले, MQM को मिले, अल्लाह जिसको चाहेगा इख्तदार उसको मिलेगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ शहर के अंदर बदअमनी नहीं होनी चाहिए। अरे बात हुई है तबाही की और जो भी कुछ, जी माशाल्लाह पहले बहुत दूध और शहद की नहरें बह रही थी, अब तो ज़ाहिर है बहुत मुश्किलात है, तो आवाम फैसला करेगी 8 फरवरी को, पता चल जाएगा। अब हम कहें कि नहीं जी हम बहुत अच्छे थे आप ख़राब थे, नहीं जी आप बहुत अच्छे थे हम ख़राब है, फैसला आवाम को करने दें, ये बेहतर तरीक़ेकार है। कौन अच्छा था कौन खराब था ये बहस नहीं होनी चाहिए, लेकिन मसला यही है जहां से मैंने प्रोग्राम शुरू किया था, बयानिया नारा कौन सा आप दे रहे हैं जो आप लोगों के सामने लेके जाएंगे और ये बताएंगे जनाब आप हमें वोट दें तो वो फला वाला मसला जो था वो रिजॉल्व हो जाएगा। अब पाकिस्तान में ऐसा नहीं होगा, जो आप पहले सालों में देख चुके हैं वो वाली सियासत कोई कर भी नहीं सकता, जो पहले वाली सियासत थी, जो 20वीं सदी की सियासत थी, खुदारा उसको दफन होना चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद मजीद मौजूआत पे बात करते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं और दूसरी जो चीज़ इंपॉर्टेंट चल रही है वो ये है कि क्या नवाज शरीफ के खिलाफ होने वाले केस सिर्फ और सिर्फ मफरूज़ों पे मबनी थे, और वो जो कहा जा रहा था कि ये वाले केसेस जो हैं, स्पेशली पानामा वाला जुमला मुझे याद है, खुद अपनी सियासी करियर में याद है कि ये वो केस है कि जो तारीख में याद रखा जाएगा, पता नहीं वो तारीख कितनी पुरानी थी जो याद नहीं रखा गया और अचानक से सब कुछ फेयर हो गया, बहुत अच्छा हो गया। क्या वो जो कुछ हुआ था वो सिर्फ और सिर्फ मफरूज़ों पे ही मबनी था? और ठीक है जनाब, सियासत के धारे में सबको शामिल होना ज़रूरी है, लेकिन एक वज़ीर आज़म को क्या जेल की सलाखों में भेजना ज़रूरी था या वो केसेस गलती थे? एक पाकिस्तान के ऊपर सवाल बनता ज़रूर है कि किसी को आपने जो है वो तख्ता दार पे चढ़ा लिया, किसी को जो है वो जेल की सलाखों के पीछे भेजा, और अभी भी एक और साबिक वज़ीर आज़म जेल की सलाखों के पीछे। पाकिस्तान की सियासत किस तरफ है? आगे चलते हैं, फारूक राडी साहब आपकी आएंगे। 2018 के केसेस इस वक्त बिल्कुल साफ कर दिए गए, नवाज शरीफ साहब को ग्रीन चिट मिल रही है, तो क्या हम ये समझें कि पहले वाले केसेस जल्दबाजी में गलत किए गए थे और अभी जो कुछ हो रहा है वो ठीक था? क्या अभी जो कुछ हो रहा है वो ठीक है, जो पहले जो कुछ हो रहा था वो ठीक था? कंफ्यूजन है। देखिए, ये हमारे निज़ाम की खराबियां हैं। हमारे सिस्टम जो है पिछले कई दहाइयों से इसका शिकार है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को एक फांसी दे दी गई, गलत, इस तरह के बहुत सारे केसेस हुए हैं। तो क्या वो तमाम केसेस को हम खोलेंगे? क्या ये, चले हम पाकिस्तान को छोड़ देते हैं, डेली मेल्स की रिपोर्ट आप देख लें, इंग्लैंड में दुनिया की जो इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट्स हैं सारी दुनिया से जो आ रही हैं उसके बारे में क्या कहेंगे? तो ये जो मुबैना तौर पे जो डील का तस्करा किया जाता है, तो खुदारा
इन डीलों को बंद किया जाए, ये स्टेट विद इन द स्टेट को ख़त्म होना चाहिए। और ये एक मजाक बनाया हुआ हमारी अदालतों का कि ये क्या है, क्या हमें नहीं पता कि सर आपने मेरे प्रोग्राम में दूसरी दफा स्टेट विद इन अ स्टेट बात की है, तो आपको क्या लगता है स्टेट विद इन अ स्टेट जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो उसको आप गलत कर रहे हैं? मैं इसके जवाब नहीं सर, मैं आपकी पहली भी बात को मैं इग्नोर कर नहीं सर, आपको मैंने पहले भी बोलने की इजाजत दी थी। सिंध हाई कोर्ट का आज का फैसला बताता हूं मैं सर ठीक है, कॉन्टोमेंट वाली बात अभी मैं नहीं छेड़ना चाहती, उसमें पूरा प्रोग्राम होता है, लेकिन आपने स्टेट विद इन अ स्टेट वाली बात की। अगर हम यहाँ पे बैठे हैं मेट्रो वन में तो हमें इसको क्लियर करना जरूरी है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि स्टेट विद इन अ स्टेट हम किसी इदारे की तरफ इशारा करके कहते हैं तो फिर वो स्टेट विद इन अ स्टेट उन लोगों का क्या जो आपके शोहदा का मजाक उड़ाते हैं, वो फिर उनका क्या कि जो आपकी जो तारीख है उसको ठेस पहुंचाते हैं, फिर उनका क्या कि जो आपका पूरी दुनिया में तमस्कुर उड़ाते हैं। तो फिर स्टेट विद इन अ स्टेट की पॉलिसी वहां पे उन लोगों पे आयद होती है या उन इदारों पे कायम होती है कि जो रोजाना अपनी जानों के नजराने पेश करें? जी सर, अब आप मुझे इसका जवाब दे दीजिएगा। देखें, हमें हमारे फौजियों पे पूरा नाज है जो हमारी सरहदों पे हमारी हिफाजत करते हैं, अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं। ये उन पे हमें फ़ख्र है और आज हम बैठे हुए तो उन्हीं की बदौलत है। अब जो मैं स्टेट विद इन द स्टेट की बात करता हूँ वो भी सुन ले। आज ही सिंध हाई कोर्ट का एक फैसला आया है कि उन्होंने कहा कि 18 अमेंडमेंट के बाद कैंटोनमेंट बोर्ड जितने उनको कोई इख्तियार नहीं है कि वो टैक्सेस कलेक्ट करे। तो मुझे बताएं कि जब आपके सूबे में एक सूबाई हुकूमत मौजूद है, उसकी मौजूदगी में सूबाई हुकूमत अलग टैक्स ले रही है, कैंटोनमेंट अलग टैक्स ले रही है, तो ये क्या है? दिस इज कॉल्ड स्टेट विद इन द स्टेट। तो कहने का मकसद ये कि मैं सिंध हाई कोर्ट के इस फैसले को सराहता हूँ, मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि होना चाहिए। तो मकसद मेरा ये है, ये नहीं है कि हमें इस वक्त हम नवाज शरीफ साहब के केसेस के बारे में देखिए, नवाज शरीफ साहब एक शख्स को आप जेल की सलाखों के पीछे भेजते हैं जिसकी वजह से उसकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब होती है, इसमें कोई इनकारी नहीं कि उनकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हुई है। मेरा मौकफ ये है कि क्या वो सिर्फ मफरूजे थे कि जिसकी वजह से उनको मुल्क से भी निकाल जाना पड़ा, उनकी तबीयतें भी खराब हुई। अब हम बहस में नहीं जा रहे कौन सा 50 रुपए का स्टैम्प पेपर क्या नहीं, पुरानी बहस हो गई, लेकिन क्या तारीख ये याद रखेगी कि ये मफरूजे पे मबनी केसेस थे सारे? क्या नवाज शरीफ ने इस स्टेट के खिलाफ बात नहीं की? क्या नवाज शरीफ ने हमारे मुल्क की सालमियत के खिलाफ बात नहीं की? क्या नवाज शरीफ ने बम्बई हमलों का इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर नहीं लगाया? तो देखिए ना, ये सारी वो चीजें हैं जिसको कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कोर्ट किया गया। तो ये क्या चीज है? तो ऐसे शख्स को हम कैसे भरोसा कर सकते हैं? और उनकी जो करप्शन की चीजें हैं, मकसद हम अवाम हर चीज जानते हैं, मकसद हम स्टैटिकल डाटा दे सकते हैं, हमसे बहस करें। मैं पूछता हूं 2008 तक पाकिस्तान का कर्जा जब सिर्फ $34 अरब था, 2008 से 18 तक ये कर्जा $94 बिलियन चला गया। मुझे एक कोई बड़ा प्रोजेक्ट बता दें कि कोई बड़ा प्रोजेक्ट इन्होंने किया क्या है? IMF से पैसे लेते रहे, हुकूमतें चलाते रहे, करप्शन करते रहे, मनी लॉन्ड्रिंग होती रही है। और एक साहब उनके मुस्लिम लीग नून के कहते थे कि 2017 में तो हमने जो है IMF को पैसे दे दिए। गलत बात है, IMF को इन्होंने कोई पैसे नहीं दिए, बल्कि इनका तो वजीर खजाना 2017 में यहां से भाग गया था करप्शन की वजह से। 25 साल के दौरान अगर किसी ने पाकिस्तान का कर्जा अदा किया है तो वो जनरल परवेज मुशर्रफ की हुकूमत थी, जिन्होंने $5 अरब IMF को वापस किए और IMF के प्रोग्राम से बाहर आ गए। इनमें से कोई भी मुझे बता दें कि इन्होंने कोई बड़ा प्रोजेक्ट किया। जो मुशर्रफ ने 6 डैम अनाउंस किए थे, सारे डैमों पे काम रुक गया। जब 2018 में दोबारा इन डैमों पे काम शुरू हुआ और $9 अरब तकरीबन मख्तस किए गए, ये 16 माह की हुकूमत आई, इन्होंने तमाम डैमों पे काम फिर बंद कर दिया। तो कहने का मकसद है चाहते क्या है? हम 16 माह की गवर्नमेंट तो कोई किसी भी तौर पे कोई काम नहीं कर सकी। और किस मुंह से ये वोट लेने आएंगे आवाम के अंदर? अगर वो चाहते तो आगे काम कर सकते थे, लेकिन 16 माह में ऐसा कोई नारा नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं कि सिवाय इसके कि अपने केसेस का खत्म करवाए हो या बंदर बांट के तौर पे जो है कोई ना कोई पोजीशंस पे कोई बैठे हुए। इवन ये कि यूनिवर्सिटीज के VC तक आप लोगों ने अपनी मर्जी के लगाए हुए। एनीवे, आगे चलते हैं जनाब। मोहसिन काज़मी साहब, नवाज शरीफ साहब के केसेस के हवाले से क्या कहते हैं? क्या आगे वाली नस्ल ये याद रखेगी कि जो केसेस थे वो उस वक्त गलत थे
وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہے یا جو ابھی ہو رہا ہے یہ غلط ہے؟ یہ ایک کنفیوژن ہے. اچھا، اس کا جواب تو میں سمجھتا ہوں ہمیں عدالت سے لینا چاہیے کہ آپ نے جب اس کا پہلا فیصلہ کیا اور اس کو مجرم بنا دیا، کیا وہ فیصلہ صحیح تھا یا جو آج آپ کر رہے ہیں یہ فیصلہ صحیح تھا؟ آپ سمجھ گئے میری بات؟ فیصلہ کرنے والی عدالت ہے، کوئی اور نہیں ہے. ابھی میں کل کی مثال آپ کو دوں کہ یہ جو فوجی عدالتوں پہ فیصلہ ہوا ہے، کل 6 ججز بیٹھے اور 5 ججز نے فیصلہ کیا، اور 5 ججز نے ہی کہا تھا کہ فوجی عدالتیں نہیں لگے. کتنے ہو گئے؟ برابر ہو گئے. 5 وہ بھی ہو گئے، 5 یہ بھی ہو گئے. اب ایک 6ٹھی جج صاحبہ تھی جنہوں نے اعتراض کر دیا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. اب یہ 6ٹھی کو اگر آپ ڈالیں گے 5 کے ساتھ، پہلے والوں کے ساتھ، تو یہ فیصلہ 6 پہ چلا جائے گا. عدالت کو سوچنا چاہیے نا، وہ اکثریت پہ فیصلہ کرتی ہے. اچھا، اب رائے میں اس بات کے اوپر ڈسکس نہیں کرنا چاہتا کہ یہ مقدمے فوج میں چلنے چاہیے سویلین میں. یہ جو قانون آپ کا کہتا ہے، جو آئین کہتا ہے، جو رولز کہتے ہیں، عدالت کا کام ہے اس میں فیصلہ کر دیں بس. آپ اگر یہ آئین کہتا ہے کہ جی فوجی کریں گے تو کرنے دیجیے آپ ان کو، اور اگر آئین کہتا ہے نہیں سویلین میں کریں گے، کیونکہ ہم سے مرضی اس وقت لینا بیکار ہے. اس وقت پارلیمنٹ نہیں ہے، ہم بیٹھ کے آئین نہیں بنا رہے ہیں. جو آئین بنا ہوا ہے آپ اس میں امینڈمنٹ بھی نہیں کر سکتے اس وقت. لیکن سر میرا کوشچن یہ کہ انسان اگر کوئی مجرم بھی ہے، فرض کرے کوئی مجرم ہے، سزا سنا دی گئی، جیسے کہ نواز شریف صاحب کو تو مجرم ثابت کر دیا گیا تھا، ابھی تک سابق چیئرمین پی ٹی آئی کو مجرم ثابت نہیں کیا گیا ہے. ایسی صورت میں چاہے وہ مجرم ہی ہے لیکن ایک انسان تو ہے نا، اس کی زندگی پہ جو کچھ ہوتا ہے، جیسے ابھی بھٹو صاحب کے کیس پہ واپس بات ہو رہی ہے، آپ جتنی بھی باتیں کر لیں، ایک انسان ایک بہت کم عمر میں، مطلب اتنی کوئی ایج نہیں تھی ایک سیاستدان کی، جس کو آپ نے منو مٹی تلے ڈال دیا، اس کے خلاف اب آپ آج اس کیس کو کھول رہے ہیں. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جناب کیوں ہے ایسا؟ ہم ایسے کیسز کیوں ایسے ڈیولپ کر رہے ہیں؟ ایسی چیزیں کیا 2023 میں آج جو کیس ہو رہا ہے، جو کہ سابق چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف ہو رہا ہے، کل بھی میں نے کہا تھا کیا ہم آگے ڈسکس کریں گے کہ ٹھیک ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ ہم فوراً سے فیصلے کیوں نہیں کر لیتے؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں، عدالت یہ سوچے کہ جب ہم نے وہ غلطی کی میاں صاحب کے ساتھ، میری تو اس وقت میں میاں صاحب کا ساتھ دوں گا. میاں صاحب کو جب کلیئر ہو گیا، ان کو چاہیے مقدمہ قائم کریں ان لوگوں کو پر جو اربوں روپیہ ہماری قوم کا خرچ ہوا ہے خزانے سے، وہ واپس لیں ان سے. اگر وہ سچے ہیں، یہ ہوئی ہے ڈیل. آپ اس کو وہ نہ سمجھے، کسی عدالت نے ان کو کلین چٹی نہیں دی ہے. کسی عدالت نے یہ نہیں کہا کہ آپ پہ غلط مقدمہ قائم ہوا تھا. تو کسی عدالت نہیں کہا. آپ اپیل میں گئے، آپ اپیل میں گئے. اب میں تو یہ حیران ہوں کہ سپریم کورٹ سے بڑھ کے تو کوئی ادارہ نہیں ہے. آپ کے پاس اس کے سورسز موجود ہیں کہ آپ کہتے ہیں جناب ڈیل ہوئی ہے؟ آپ کے پاس سورسز موجود ہیں اس بات کے، یا آپ نے سنا ہے یا پڑھا ہے کہ سورسز ہیں کہ ڈیل ہوئی ہے اور انہوں نے پیسہ جمع کروا دیا؟ بہت سی چیزیں دیکھی جاتی ہیں نا. ہوا نظر آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں نظر آ رہی ہے. آکسیجن بھی ہے، نائٹروجن بھی ہے، سب کچھ ہے اس کے اندر. محسوس ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے؟ آپ یہ بتائیں کہ وزیر داخلہ صاحب نے خود بیان دیا تھا جب کسی صحافی نے پوچھا کہ میاں صاحب پاکستان آ رہے ہیں، آپ کا کیا سلوک ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ وہی سلوک ہوگا جو آئین اور قانون کہتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن کیا سلوک ہوا؟ تو یہ تو ہم آپ دیکھ رہے ہیں نا. میں تو کہہ رہا ہوں ان کو چاہیے تھا سیدھے کورٹ چلے جاتے اور کورٹ میں جا کے حاضری دیتے اور کورٹ ان کو ریلیز کر دیتی. ہمیں اس بات پہ اعتراض نہیں کہ میاں صاحب کو کیوں ریلیز کر دیا، لیکن آپ دیکھیں کہ ذرا سا انہیں ریلیف ملا ہے. اب کل سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 1993 سے حساب ہوگا. ابھی تک وہ یہ طے نہیں کر پائے کہ یہ حساب کس سے لینا چاہتے ہیں. کیا وہ جنرلوں سے حساب لیں گے یا ججوں سے حساب لیں گے؟ اگر ہمت ہے تو آئیے بنائیے. 92 سے جواب لے لیں، کیونکہ وہ جو لندن والے فلیٹ ہیں وہ 92 میں خریدے گئے ہیں. یہ بھی سوچنا چاہیے. جناب آگے چلتے ہیں. رانا گلزار تاج صاحب، آپ کی پارٹی نے سب سے زیادہ کیسز کو بھگتا ہے، اور آپ کے جو ابھی کو چیئرمین ہیں انہوں نے بھی 11 سال جیل میں کی سلاخوں کے پیچھے گزارے ہیں. کیا سمجھتے ہیں اس نظام کے حوالے سے کتنی بہتری ہونی چاہیے، اور اس نظام کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب جو قاضی فائز عیسیٰ کے سربراہی میں چیزیں چل رہی ہیں وہ بہتری کی طرف جا رہی ہیں؟ دیکھیں جی، ہم نے تو ہمیشہ عدالتوں کا احترام کیا ہے اور عدالتوں کے فیصلوں کو تسلیم کیا ہے. کو چیئرمین آصف علی زرداری نے جو سختیاں جیل میں گزاری ہیں، جو موجودہ چیئرمین پی ٹی آئی ہیں، ان کو تو تمام فیسلٹیز وہاں پر موجود ہیں. اور کو چیئرمین آصف علی زرداری کو اس وقت ملاقات بھی وکیلوں کے لیے صرف ہفتے میں ایک دن سیٹرڈے کو کرنی پڑتی تھی، اور وہ بھی 2 گھنٹے کے لیے. اور
چیئرمین پی ٹی آئی تو ڈے ٹو ڈے ملاقاتیں کر رہے ہیں اور ان کو وہاں جو بھی فیسلٹیز ہے، ایکسرسائز اور یہ وہ تمام فیسلٹیز ان کو وہاں مل رہی ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیل کے بھی اپنے طریقے ہوتے ہیں کہ ایک وہ شخص تھے. صاحب آپ کبھی تنقید نہیں کرتے کسی چیز پہ، آپ بڑے، میں نے دیکھا ہے کہ بڑے کھلے ذہن سے بات کرتے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر کوئی واقعی آپ کا وزیر اعظم رہ چکا ہے یا کسی پارٹی کا ہیڈ ہے تو اس کے ساتھ تھوڑی سی ریلیف ہونی چاہیے. بہت سے لوگوں کی ہمدردیاں اس شخص کے ساتھ ہیں. میں یہ کہتا ہوں، میری بات آپ تھوڑا سا سنیے. جی جی. دو لختہ نظام نہیں ہونا چاہیے، ایک ہی نظام ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. جیل کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کی بینظیر صاحبہ بھی رہیں، زرداری صاحب بھی رہے، نصرت بھٹو صاحبہ بھی رہیں، پیپلز پارٹی کے سینکڑوں ہزاروں کارکن ورکر جو بھٹو صاحب کے ساتھ گرفتار کیے گئے، بھٹو صاحب کو سلاخوں کے سامنے کھڑا کر کے اور ان کو کوڑے مارے گئے. پاکستان پیپلز پارٹی نے تو یہ چیزیں بہت دیکھی، لیکن میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ کچھ لوگ جو شور کرتے ہیں کہ جی ہمیں سہولتیں میسر نہیں ہیں، ہمیں یہ تو تمام سہولتیں میسر ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ عدالتوں کو یکساں نظام نافذ کرنا ہوگا تمام لوگوں کے لیے. اس میں کسی ایک اگر وزیر اعظم اور ایک عام شہری ہے اس کو بھی اسی انصاف ویسا ہی ملنا چاہیے. تو انصاف عدالتوں کو ٹھیک کرنا ہے. ہم دیکھیں جج نہیں ہیں، ہم صرف باتیں کر سکتے ہیں، لیکن ججوں کو چاہیے کہ وہ ایسا کہ نظام نافذ کر دیں جو ایک غریب آدمی کو بھی انصاف وہی میسر ہو جو ایک بڑے آدمی کو میسر ہو رہا ہے. اور اقتدار کی جہاں تک تعلق ہے میں سمجھتا ہوں عوام پر چھوڑ دینا چاہیے. عوام جس کو منتخب کرے اس کو وزیر اعظم ہونا چاہیے اور نئی سمت. رانا گلزار طاہر صاحب، میں بریک پہ جا رہی ہوں، بریک کے بعد بھی آپ کی طرف ہی آؤں گی. یہ بات نہیں ہے کہ ہم کسی ادارے پہ تنقید کر رہے ہیں یا ہم اپنی عدالتوں پہ انگلی اٹھا رہے ہیں. یہ خود آن ریکارڈ بات ہے. کچھ صحافیوں کو انٹرویوز میں یہ کہا گیا کہ جو کچھ کسی دور میں ہوا وہ کس وجہ سے ہو، کس نے اپنی نوکری بچانے کے لیے کیا کیا، کسی کو پھانسی کے تختے پہ چڑھانا پڑا، یا یہ کہ 99 میں جو کچھ ہوا تھا وہ کیوں، 99 میں جو کچھ ہوا تھا وہ کیوں ہوا تھا. تو ایک باپ ہے سیاہ ہماری تاریخ کا، اس کو صحیح ہونے کی ضرورت ہے اور ہمیں امید بھی ہے کہ صحیح ہوگا. بریک کے بعد سندھ کی سیاست پہ اسپیشلی بات کریں گے. چھوٹا سا بریک ہے، بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں اور رانا گلزار طاہر صاحب سے پھر ہم کنٹینیو کرتے ہیں. رانا گلزار طاہر صاحب، تھوڑی دیر پہلے آپ بات کر رہے تھے اسپیشلی سندھ کی صورتحال پہ، سندھ کی سیاست کے حوالے سے. اس وقت یہ سوال نہیں ہے کہ آپ کے خلاف جو الائنس بن رہا ہے یا اس وقت آپ کسی کے لاڈلے نہیں ہیں، فیڈرل کی سطح پہ بھی آپ لوگ لاڈلے نہیں ہیں. اس وقت اپنے طور سے آپ کام کر رہے ہیں، بالکل کر رہے ہیں. آج صرف آپ کا لیڈر ہی مجھے اس وقت گراؤنڈ پہ لوگوں کے پاس جاتا ہوا نظر آ رہا ہے اور کوئی مجھے ایسے نظر نہیں آ رہا ہے. کے پی میں بھی آپ کا لیڈر مجھے نظر آ رہا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ آپ کے پاس اس وقت کیا ایسا بیانیہ ہے کہ آپ لوگوں کو ریلیف دے سکتے ہیں، اسپیشلی اپنے ہوم گراؤنڈ میں جو آپ کے مخالفین آپ کے خلاف بیان کر رہے ہیں، ان کے بیان کے جواب میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس حد تک آپ ریلیف کا کام کر سکتے ہیں؟ اس وقت بلدیاتی گورنمنٹ بھی آپ کے پاس ہے اور اوور آل اختیارات میں اگر صرف سندھ کی بات کی جائے تو سندھ میں کیا کیا ڈیولپمنٹ کے کام ہیں جو آپ کر چکے ہیں اور مزید اس کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے جی، سندھ کے اندر ہم نے جتنے وسائل تھے کافی کام کیے ہیں. ہم نے NICVT کا بہت کام کیا ہے. سندھ کے اندر گورنمنٹ میں بہت سارے شہروں کے اندر ہم نے یہ ہاسپٹلس قائم کیے ہیں. آپ کو میں بتاتا چلوں کہ پورے پاکستان سے لوگ سندھ میں علاج کرانے آتے ہیں دل کے امراض کا. اور لا یونیورسٹیاں ہم نے بنائی ہیں، ہم نے میڈیکل یونیورسٹیاں بھی بنائی ہیں اور بہت سارے جو آپ دیکھیں ہم نے کام کیے ہیں اور انڈر پروسیس بھی ہیں. جہاں تک لوکل گورنمنٹ کا کام ہے تو بالکل لوکل گورنمنٹ کو ابھی تک فنڈ ریلیز نہیں ہوئے ہیں، لیکن وہ جو ان کے پرانے کام ہیں انہی کو وہ کنٹینیو کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ مزید بہتری ہمیں اس میں لانی چاہیے. ہمیں اقتدار سے باہر جو ہم بات کرتے ہیں ہمیں وہ باتیں اقتدار کے اندر آ کر کرنی چاہیے، وہ کام اقتدار میں آ کر کرنا چاہیے. بدقسمتی ہم پتہ نہیں بھول جاتے ہیں ہمیں کیا ہو جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتحاد بنتے بگڑتے رہتے ہیں، ان سے کوئی فرق نہیں ہوتا. ہمیں اپنے اندر تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، اپنے اندر اصلاحات پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں چاہیے، ہمیں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بھی چاہیے کہ ہم آگے کی پلاننگ دیں، ہم آگے فیوچر میں کیا کرنا چاہتے ہیں. اگر ہم سے کوئی غلطیاں ہوئی ہیں ہمیں ان سے اصلاح کرنی ہے اور مزید ہمیں ترقی کرنی ہے اور پاکستان کو ہم کیا دینا چاہتے ہیں. اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے پاس یہ صلاحیتیں موجود ہیں اور وہ عوام کے اندر موجود ہیں اور وہ انشاءاللہ اپنی صلاحیتیں بروئے کار لا رہے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اقتدار ملے
اور ہم تبدیلی لائیں, کیونکہ اس لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی واحد وہ جماعت ہے کہ پاکستان کے لیے انہوں نے, ان کی قیادت نے قربانی دی, ہماری قیادت نے قربانی دی, ہمارے کارکنوں نے قربانی دی, اور آج جو پاکستان سپر ایٹمی قوت ہے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کاوشیں ہیں. میزائل ٹیکنالوجی پاکستان پیپلز پارٹی کی کاوشیں ہیں, اور ہم لوگ مزید چاہتے ہیں کہ پاکستان کو استحکام زیادہ سے زیادہ ہو سکے. اور میں پھر ہر پروگرام میں ایک الفاظ کہتا ہوں کہ ہمیں کوئی ایسا میکینزم بنانا چاہیے کہ IMF سے ہماری جان چھوٹنی چاہیے. میں تمام پولیٹیکل پارٹی سے کہتا ہوں, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے بھی کام جو لوگ جی الحمدللہ میں کہتا ہوں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو, میں کہتا ہوں تمام اداروں کو کہتا ہوں, عوام کو کہتا ہوں کہ ایک پیج پہ آئے اور ہمارا ایک ہی نعرہ ہو کہ ہمیں IMF سے جان چھڑانی ہے, بڑی اچھی بات کی جان چھڑانی ہے, کیونکہ IMF سے جب ہماری جان چھوٹے گی تو ہمارے جتنے بھی چیزیں جو گروی رکھی ہیں ہمیں ان کو آزاد کرانا ہے. ہمارے پاس بہت ریسورسز ہیں, ہمارے پاس بہت سارے وسائل ہیں. صاحب آپ کا موقف آیا اور پیپلز پارٹی بڑی پر امید ہے, ہم تنقید نہیں کرتے, جو اچھی ڈیولپمنٹ کے کام ہو رہے ہیں اس پہ بات کرنی چاہیے. آگے چلتے ہیں, محسن کاظمی صاحب آپ کی طرف آؤں گی. ایک طرف بات ہو رہی ہے, انہوں نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بات کی کہ بڑے ہمیں بیانات بھی نظر آ رہے ہیں, دوسری طرف چیئرمین اور کو چیئرمین دونوں کے بیانات میں بہت تضاد نظر آ رہا ہے. اس وقت جو پارٹی چیئرمین ہیں ان کے, وہ ہمیں لگتا ہے کہ سابق چیئرمین PTI والی زبان باقاعدہ اس کو استعمال کر رہے ہیں, اور وہی والا ان کا انداز ہے, ان کا بیانیہ بڑا سخت سامنے آ رہا ہے. ابھی سے نہیں آ رہا, جب ان کی 16 ماہ کی گورنمنٹ تھی تب بھی وہ اسمبلی فلور پہ بھی کھڑے ہو کے اس قسم کی باتیں وہ کر چکے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کس حد تک وہ کامیاب ہوں گے, یا پیچھے سے ان کی ڈوریں جو ہیں وہ کس دی جائیں گی کہ نہیں جناب تمہیں نہیں بولنا, اتنا بہت زیادہ بول لیا تم نے؟ اچھا, اس وقت پیپلز پارٹی سے مجھے ایک بہت بڑا شکوہ یہ ہے کہ وہ عوام میں کنفیوژن بہت پھیلا رہی ہے. انہی کی پارٹی کے متعلق کنفیوژن آ رہا ہے. ایک پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں بلاول صاحب, اور ایک پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں آصف زرداری صاحب. جس پارٹی کو زرداری صاحب لیڈ کر رہے ہیں وہ پارلیمنٹ کی پارٹی آن ریکارڈ پارٹی ہے, اس کا نشان ہے تیر. اور جس پارٹی کو وہ لیڈ کر رہے ہیں وہ آن پیپر پارٹی ہے, ہوائی پارٹی ہے, اس کا نشان ہے تلوار. ان کی ڈائریکشن جو ہے مزاحمت کی طرف ہے, ان کی ڈائریکشن جو ہے مفاہمت کی طرف ہے. ایسے چلے کہ ایک پارٹی ہے, آپ کے سپورٹر ایک ہیں, آپ کی پارٹی ایک ہے, آپ عوام میں یہ کنفیوژن کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ آپ فیصلہ کر لیں. میں آپ کو اس پروگرام میں یا پہلے بھی کہہ کے جا چکا ہوں, جب تک باپ زندہ ہوتا ہے بیٹے کو اختیار نہیں ملتا. وہ اور بات ہے, آپ اس کو کچھ بھی کہہ دیں, شہزادہ کہہ دیں, کچھ بھی کہہ دیں, نہیں ملے گا اختیار. لیکن میں کہتا ہوں کہ وہ کسی کا نواسا بھی ہے, وہ کسی اور کا بیٹا بھی ہے, دو شہدا کا بیٹا تو باپ کی کہنا, میں یہ نہیں کہہ رہا کسی اور کا بیٹا ہے. میرا کہنا ہے, میں تو دعا کرتا ہوں آصف زرداری صاحب کو عمر خضر عطا ہو, وہ آئے اس پارٹی کو سنبھالے اور بیٹوں کو پیچھے کریں آپ, کیونکہ یہ کنفیوژن آپ کو بہت بڑا نقصان اسی الیکشن میں پہنچائے گا. لیکن میں نوجوانوں کا طرز دیکھ رہی ہوں, نوجوان یہ چاہتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی ایک نئی سوچ کے ساتھ آئے ہیں, اور اگر کوئی ڈیولپمنٹ کا کام کرنا چاہتا ہے چاہے کوئی بھی ہو پاکستان میں تو اس کو کرنا چاہیے. آگے چلتے ہیں کیونکہ پروگرام کے وقت اتنا رہ گیا کہ میں فاروق ڈاڈی صاحب کو بھی اب وقت دینا چاہوں گی. فاروق ڈاڈی صاحب, آپ سے ایک اور ڈائریکشن میں کوشچن کرنا ہے اور میں چاہتی ہوں اس کا بریف آنسر دیں. سندھ کی صورتحال پہ بات کی جاتی ہے, MKM کی طرف سے ایک نیا موقف آیا ہے کہ ضلعوں کو اختیارات دیے جائیں تو آپ گراؤنڈ روٹ لیول پہ پاکستان کے کراچی کے اسپیشلی اربن کے مسائل کو آپ حل کر سکتے ہیں, سندھ اربن کے. کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پارٹی MQM تبدیلی لا سکے گی یا نہیں لا سکے گی؟ دیکھیں, یہ ساری عوام کو بیوقوف بنانے والی باتیں ہیں. جب 16 ماہ MQM اس حکومت میں تھی, اور بقول MQM کے ہمارے بغیر تو رجیم چینج ہو ہی نہیں سکتی تھی, جب اتنی طاقتور ہونے کے باوجود وہ کراچی کے سندھ کے مسائل حل نہیں کر سکے, نہ وہ کوٹا سسٹم کو ٹھیک کر سکے, نہ وہ K4 کا منصوبہ مکمل کر سکے. آج کراچی والوں کے پاس پانی نہیں ہے. 2007 میں جب جنرل پرویز مشرف نے K4 کا منصوبے کا اعلان کیا, اس کا انفراسٹرکچر سب بن گیا, 26 ارب روپے کا وہ منصوبہ تھا, آج 150 ارب روپے سے اوپر تجاوز کر گیا. تو کراچی کے لوگ کب تک یہ ظلم سہتے رہیں گے؟ تو MQM نے 16 ماہ کی گورنمنٹ میں جب موجود تھی اس وقت یہ باتیں کیوں نہیں کی؟ آج سے اور میں آپ کو آج بتاتا ہوں کہ جب الیکشن ہو جائیں گے یہ سارے دوبارہ ایک ہی پلیٹ فارم پہ ہوں گے, کیونکہ ان کے ہاتھ میں, ان کے بس میں کچھ نہیں ہے.
یہ डुगडुगी की तरह चलेंगे, इनको जहाँ कहा जाएगा वहाँ चले जाएंगे, ठीक है ना। तो मैं उसमें पीछे नहीं जाना चाहता। इनके MQM, हमें बहुत उम्मीद थी MQM से कि इस शहर के लिए बहुत कुछ करेंगे, लेकिन अफसोस है कि वो मिनिस्ट्रियों में और गवर्नरशिप और इन चीज़ों के पीछे पड़ गए और आवाम के मसाइल को एक तरफ छोड़ दिया। आपसे सिर्फ एक हाँ या ना में जवाब मैं चाहती हूँ। आप क्या समझते हैं कि जो ये नई बनने वाली MQM है, जो बड़ी पूरी उम्मीद नज़र आ रही है, काफ़ी जोशो वलवले से आगे आई है, तब्दीली ला सकती है, बेहतरी ला सकती है? आप ये छोड़ दें कि इक़्तिदार में आएगी नहीं आएगी, वो एक अलग मसला है। आप समझते हैं कि बेहतरी ला सकती है? इनके अवाम में मकबूलियत नहीं है तो क्या लेके आएंगे? वो कुछ भी नहीं लेके आएंगे। ये तो एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं कि उनको कुछ सीटें मिल जाएगी, बाकी तो अवाम में तो इनकी कोई वो नहीं, से नहीं, अवाम में निकल नहीं सकते। तो आई एम सॉरी, मैं नहीं समझता कि इन्होंने कोई डिलीवर किया है, ना ये अवाम में जाने के काबिल है। क्या लेके अवाम में जाएंगे? क्या इन्होंने किया है जो अवाम को बताएंगे कि हमने ये किया है? इन्होंने कराची के नौजवान बेचारा आज सड़कों पे बेरोजगार फिर रहा है। कराची के तालिबे इल्म जो है पिछले 50 साल से महरूम है कि CSS का एग्जाम नहीं दे सकता। तो फिर आप मुझे बताएं कि इन्होंने किया क्या है 50 साल के अंदर? चले ये अगर 30 साल में आपको उम्मीद नहीं है कि आगे भी कोई बेहतरी नहीं, मुझे कोई उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। ये अपनी वजारतें छोड़े और इन चक्करों छोड़े और निकले कराची के अंदर और कराची के मसले हल करें। थोड़ी हल्की कर देते हैं। 1 मिनट और मैं 30 सेकंड और मेरे पास मौजूद है। मुझे ये बताइए कि फिर कौन सी पार्टी सिंध के लिए ऐसी है जो आप समझते हैं कि काम कर सकती है? आप मुझसे पूछिए। जी देखिए, बात यह है कि अगर इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो तो सारी अवाम जिसको चाहेगी उसको अगर लेके आए, ये जो लाडलागिरी है ना ये खत्म हो और एक मेरिट के ऊपर। मैंने कहा ना कि वी नीड टू रिवैम्प द एंटायर सिस्टम, वी नीड टू रिवैम्प एंटायर सिस्टम, और दिस इज वेरी वैलिड पॉइंट। आगे जो चीज़ें आ रही हैं उसमें ये है कि अगर मुल्क के मसाइल को हल करना है तो वो 12 जमातों या 16 जमातों को मुरब्बा नहीं होना चाहिए, वो कोई 2/3 मेजोरिटी से आने वाली जमात होनी चाहिए। और अगर वो इस दफ़ा पॉसिबल नहीं है तो इंतखाबी अमल को, जमहूरियत के अमल को इस तरह से बनाना चाहिए कि वो 5 साल का प्रोसेस हो, उसके बाद एक अलग प्रोसेस आपके सामने, नई जमातें आपके सामने इस तरह से सामने आए कि वाकई ही कोई 2/3 मेजोरिटी से पाकिस्तान पे हुक्मरानी करने वाली जमात हो, जिसको सही तरीके से इंतखाबात से लेके हर चीज में फैसला साजी का अख्तियार हो। अगर बहुत सारी जमातें होती हैं तो जाहिर सी बात है हर कोई अपनी मफादात पे हुकूमत करता है, फिर पाकिस्तान के मफाद कहीं पीछे रह जाते हैं। मेरे मुल्क पे वो हुक्मरान आए जो वाकई मेरे मुल्क के मुस्तकबिल की हिफाजत करें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। मुझे इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज।